ایک جنگل میں بہت سارے جانور رہا کرتے تھے۔ شیر جنگل کا بادشاہ تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا ٹوٹو۔ وہ بہت بہادر اور سمجھدار تھا۔ جنگل میں ایک بہت خوبصورت تالاب تھا، لیکن اس تالاب میں مگرمچھ رہا کرتے تھے۔ اس تالاب میں مگرمچھ اپنی مرضی چلاتے ہیں اور کسی کو پانی نہیں پینے دیتے تھے۔ مگرمچھ کہتے تھے کہ پہلے ہمارے کھانے کو پھل وغیرہ لاؤ، پھر پانی پیو۔ بیچاری جانور جنگل سے پھل جمع کرتی اور مگرمچھوں کو لا کر دیتے، اور مگرمچھ ان کو پانی پینے دیتے تھے۔ جانور مگرمچھوں سے تنگ تھی، لہٰذا سب نے مل کر سوچا کہ ہمیں یہ بات جنگل کی بادشاہ شیر کو بتانا چاہیے۔ اسی وقت چالاک لومڑی بول پڑی، اگر اس معاملے میں شیر بادشاہ پیچھے ہٹا تو اس کو جنگل کا بادشاہ قرار نہیں دیا جائے گا۔ لومڑی نے ساری جانوروں کو شیر کے خلاف بھڑکا دیا۔ چنانچہ سب جانور مل کر جنگل کی بادشاہ شیر کے پاس گئی اور سارا معاملہ بتایا، اور یہ بھی کہا اب ہم کو ان مگرمچھوں سے نجات دلائیں، ورنہ اب یہ جنگل چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر سب جانور وہاں سے چلے گئے۔ ٹوٹو نے جنگل کے سارے جانوروں کو بلوایا اور ان سے کہا، اس جنگل کی بادشاہ شیر تو بہت اچھے ہیں، اب لوگوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں، اور اب ہیں کہ مشکل وقت میں ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ ٹوٹو کی یہ بات جانوروں کے دلوں میں جڑ پکڑ گئی، اور سب جانور مل کر جنگل کی بادشاہ شیر کے پاس گئی اور اپنے رویے کی معافی مانگی اور کہا، ہم سب مل کر مگرمچھوں کا مقابلہ کریں گے۔ سب سوچ رہے تھے کہ مگرمچھوں کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ اتنے میں ٹوٹو بول پڑا کہ مگرمچھوں کو کھانے کا بہت شوق ہوتا ہے، اور ان کا سب سے پسندیدہ کھانا خرگوش ہے۔ اب تو شامت خرگوش کی تھی۔ اتنے میں ہاتھی بول پڑا، ہم خرگوش کو مار تو نہیں سکتی۔ تو نے کہا، ہم اسے ماریں گے تو نہیں، ہاں اس کا استعمال ضرور کریں گے۔ سارے جانور ٹوٹو کی شکل دیکھ رہے تھے کہ اتنی چھوٹی سی بچی کو اتنی عقل مندی والی بات کیسی سوجھی۔ خرگوش کو سب نے حوصلہ دیا اور کہا کہ تمہاری مدد سے سب جانور آرام سے زندگی بسر کر سکیں گے۔ سب کی حوصلہ افزائی پر خرگوش راضی ہو گیا۔ سب نے مل کر ایک بہت بڑا گڑھا کھودا اور اس کے اوپر پتی ڈال دیے تاکہ مگر بچوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم نے کے لیے جال بچھایا ہے۔ خرگوش مگرمچھوں سے بغیر پوچھے پانی پینے لگے۔ مگرمچھوں نے جب دیکھا تو انہیں بہت غصہ آیا، اور ان میں سے ایک نے کہا، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے کھا جائیں۔ خرگوش نے مگرمچھوں کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ لیا۔ خرگوش وہاں سے ہلکے ہلکے بھاگنے لگا۔ مگرمچھ بھی لالچ میں اس کے پیچھے بھاگنے لگی۔ مگرمچھ خرگوش کا پیچھا کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئے جہاں جال بچھایا ہوا تھا۔ خربو جال کے اوپر سے چھلانگ مار کر دوسری طرف گر پڑا، اور ساری مگرمچھ گڈھے میں گر پڑی۔ اس طرح سارے مگر مچھوں کو ان کی کیے کی سزا مل گئی، اور خرگوش نے سکون کا سانس لیا۔ پھر سب نے مل کر ٹوٹو اور شیر کا شکریہ ادا کیا، اور جنگل کے بادشاہ شیر نے ایک بہت بڑی دعوت رکھی۔